شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نواسہ رسول اپنی جان نثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لوٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسے بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شہوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بندی کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ قریب پہنچ گئے تو ہم نہ بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گراں کو شہید کر سکے۔ شمر معلون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکل قلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام کرامت کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون بن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزے پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنا انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کو خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اسی سرخی نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔
محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ اول پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا اور پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی منجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل المبوطہ البقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن نصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم عمر 2 شہزادے تھے۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیر ان سروں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غزریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین درائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بلایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلے کے بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔